بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیتنافس المتنافسون صدق اللہ العظیم وعن المستور بن شداد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. حضرت مستور بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص نے اپنی انگلی سمندر کے اندر ڈالی اور سمندر میں ڈالنے کے بعد اس کی انگلی کے اندر جو قطرہ لگا تو فرمایا یہ جو قطرہ اس کی انگلی کے اندر لگا ہے یا انگلی کے اوپر لگا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا ہے. یعنی دنیا کی حقارت اور اس کی حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس حدیث کے اندر کہ سمندر بڑا ہے لیکن جیسے کہ ایک شخص اپنی انگلی سمندر کے اندر ڈال کر اسے باہر نکال لیتا ہے اور اس کی انگلی کے اوپر جو پانی کا قطرہ لگتا ہے فرمایا کہ یہ دنیا ہے بہت تھوڑی سی ہے اور یہ اس کی حیثیت ہے. اور آگے فرمایا کہ باقی سمندر جو ہے وہ سارا کا سارا آخرت ہے, وہ سارا کا سارا آخرت ہے. محدثین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے ساتھ تشبیہ دی. اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ سمندر جو ہے یہ غیر متناہی ہے, اس کی انتہا نہیں ہوتی. ایک اللہ نے بڑی اس کے اندر وسعت رکھی ہوتی ہے, بہت طوالت ہوتی ہے. تو فرمایا اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آخرت کو بھی ایسی ہی غیر متناہی بنایا کہ آخرت کی زندگی یہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو کہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اور فرمایا کہ ایک انسان صبح سے لے کر شام تک ایک پانی کے قطرے کے برابر, جو حدیث میں جس کو بیان فرمایا کہ دنیا کی حیثیت ایسی ہے, اس کے لیے انسان صبح سے شام تک محنت کرتا ہے. اور فرمایا کہ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کی مانند بیان فرمایا اس کے لیے انسان کوئی کوشش نہیں کرتا. تو حدیث کے اندر آتا ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے. اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر کے چلے جائے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک شخص بیمار ہے, اسے دل کا امراض, ہارٹ کا پیشنٹ ہے, بلڈ پریشر کا مرض ہے, شوگر کا پیشنٹ ہے. دنیا جہاں کی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اگر کوئی بیماری اسے لگی ہوئی ہے تو مرنے کے بعد جیسے ہی قبر کے اندر جائے گا وہ سب ختم. تو کوئی کہ پتہ چلا کہ دنیا کی بیماریاں یہ قبر تک تو ہیں, قبر کے بعد نہیں ہیں. لیکن روحانی بیماری ایسی ہے کہ اگر ایک شخص روحانی بیماری کے ساتھ قبر میں چلا گیا تو وہ قبر میں بھی ساتھ جائے گی اور آخرت میں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو فرمایا کہ دنیا کی خوشی, یہ دنیا کی بیماری اور غم یہ سب عارضی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن اللہ رب العزت بلائے گئے, ایسی شخص کو جس کے پاس اللہ نے ساری نعمتیں دی ہوگی,
اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس سے کوئی پریشانی نہیں آئی ہوگی. اللہ رب العزت بیان فرمائے گا جبرائیل اسے بلاؤ اور اس کو جہنم کا ایک غوطہ لگوا کر لے آؤ. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم پر اس شخص کو جہنم کا ایک غوطہ لگوایا جائے گا اور پھر باہر لے کر آئے گا. اللہ رب العزت بیان فرمائے گا جبرائیل میرے اس بندے سے پوچھو کیا اسے دنیا میں کوئی خوشی ملی ہے؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں کوئی خوشی ملی ہی نہیں, مجھے دنیا میں کوئی راحت ملی ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ آخرت کی پریشانی, آخرت کی تکلیف کا ذرہ بھی انسان کو دنیا کی ساری راحت بھلا دے گا. اور پھر اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائے گے اے جبرائیل میرے ایک ایسے بندے کو لے کر آؤ جس کو دنیا میں تکلیفیں ہی تکلیفیں دی گئی, کبھی اس نے دنیا میں راحت ہی نہیں دیکھی. جبرائیل علیہ السلام اس بندے کو لے کر آئیں گے اور اللہ رب العزت کے حکم پر اسے جنت کا ایک غوطہ لگوا دیں گے. حدیث کے اندر آتا ہے جب اللہ رب العزت کے حکم پر اسے جنت میں ڈال کر دوبارہ نکالا جائے گا تو اللہ رب العزت پوچھے گا بندے کیا تجھے دنیا میں کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ مجھے تو دنیا میں کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں ہے, اے اللہ مجھے دنیا میں کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے دنیا کے معاملات تو بہت مختصر رکھے ہیں, اصل معاملات تو میرے محترم آخرت کے ہیں. جیسے کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ صحابہ کرام جن کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر ہر وقت دین کا علم سیکھتے تھے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ صحابہ ایسی حالت میں تھے کہ جسم پر کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا, اور جب اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر دین کا علم سیکھتے ایک دوسرے کی آڑ میں بیٹھا کرتے تھے کہ ہمارے ننگے بدن پر نبی کی نظر نہ پڑ جائے. یہ ان کی حالت تھی فخر و فاقے کی. تو روایت کے اندر آتا ہے ان صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وہ صحابہ, ہمارے وہ ساتھی جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہے وہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ہم سے آگے نکل جاتے ہیں اعمال میں, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو تنگستی کی زندگی گزار رہے ہیں. اے اللہ کے نبی ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس کی برکت سے اللہ ہمارے لیے آخرت میں نامہ اعمال کو بڑھا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, اللہ تمہیں آخرت میں بلند مقام عطا فرما دے گا. تو ان صحابہ نے پڑھنا شروع کر دیا. اب وہ صحابہ کرام جو غریب صحابہ تھے وہ پڑھتے اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا. خیر جو دوسرے صحابہ تھے جنہیں اللہ نے فراوانی عطا فرمائی تھی وہ بھی تو صحابہ تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کچھ پڑھ رہے ہیں اور انہیں نبی علیہ السلام نے کوئی خاص وظیفہ عطا فرمایا تو آخر جستجو کے بعد انہیں بھی پتہ چل گیا, انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. تو پھر وہ صحابہ جو غریب صحابہ تھے وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور فرمایا اللہ کے نبی آپ نے وہ وظیفہ ہمیں دیا تھا وہ تو ہمارے بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا ہے, اب ہم کیا کریں, ہم پھر دوبارہ پیچھے ہو رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے, اللہ جس سے عطا فرماتے. تو میرے محترم یہ رمضان کا مہینہ, یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں قیمتی مہینہ عطا کیا ہے. ہم آخرت کی تیاری کے لیے اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو خوب لگا دیں. پورے سال پوری زندگی ہمارے بدن دنیا کے لیے تھکا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو, کاش کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا گزر جائے کہ اللہ کو بھی ہم پر ترس آ جائے کہ ہمارے بدن اللہ کی عبادت کے اندر تھکنے والے ہو, اللہ کی محبت میں تھکنے والے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ رب العزت حقیقت میں ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے اور فنا فی اللہ جو حقیقت میں اللہ کا تعلق ہے اللہ ہمیں وہ نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.